اللہ از اے باس, عمران خان از اے پرائم منسٹر اینڈ آئی ایم انٹیریئر منسٹر. چار, معافی چاہتا ہوں, پی ٹی آئی والے ناراض ہو جاتے ہیں بڑی جلدی. جب بے قانونی کرو گے تو بے قانونی سے ڈیل کریں گے. مالک صاحب, یہ اپوزیشن عمران خان کو سمجھ نہیں سکی. میں آپ کو بتاؤں, عمران خان اندر سے پورا ہے. اس سارے گند بلا میں سے جو آدمی اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ان کا نام ہے آصف زرداری صاحب. وہ چین کے نظام کی سوچ رکھتا ہے کرپٹ لوگوں کے خلاف, لیکن چھتر پریڈ ضرور ہوگی لوگوں کی. ان کو زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اتنے بڑے ٹارزن نہیں ہیں, بڑے بادشاہ ہیں آپ. یا مجھے بھولا سمجھیں, عمر میں آپ سے زیادہ ہوں. اصل فساد کی جڑ ہے فضل الرحمان صاحب. فضل الرحمان صاحب نے یہ تیلی لگائی ہوئی ہے. جب یہ کیسز چلے نا اڈیالہ جیل میں, جتنے فونوں کے کھمبے لگے نا باہر اس کے, وہ ان بڑے لوگوں نے لگوائے. تمام سیاسی پارٹیوں کے سیاسی چودھری مر جائیں, فضل الرحمان کی اس اسمبلی میں وہ صدر کا کینڈیڈیٹ تھا جی. یہی کہتا چاچا 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 چاچا, اور چاچے نے سٹو کھڑے چ. جنہوں نے استعفے دے رہے ہیں وہ ٹائپ کر کے دے رہے ہیں, جو دے رہے ہیں وہ کمپیوٹر سے نکال گئے. 30-40% لوگ ہیں. میں آپ کے پروگرام سے ایز اے سینئر, میں انٹیریئر منسٹر نہیں, ایز اے سینئر پولیٹیکل ورکر یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ بڑے سمجھدار ہیں. مسلم لیگی جو ہیں یہ گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے. کوئی استعفی اسمبلی میں ٹائپ شدہ یا کمپیوٹر سے نکلا ہوا وہ قبول نہیں ہوتا ایز پر سپریم کورٹ ڈیسیژن. اور یہ خود لکھنا پڑتا ہے کہ میں فلاں ولد فلاں حلقہ نمبر اتنا نہایت ہوش و آواز سے بغیر کسی اثر کے اپنی قلم سے لکھ کر میں نے اپنی زندگی میں اسمبلیوں سے استعفے ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, پھر نہیں کبھی دیکھا. 30 ممبروں نے, جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے استعفے دیے, 4 اس میں سے بھی لوگوں نے نہیں دیے تھے. 4, معافی چاہتا ہوں, پی ٹی آئی والے ناراض ہو جاتے ہیں بڑی جلدی, لیکن مالک کا پروگرام ہے, میں اسٹیٹ وے کہہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے ناراض ہونے میں دیر نہیں لگتی, کہ جب 30 استعفے دیے پی ٹی آئی نے, اس میں سے 4 نے دیے. اور جب اسپیکر نے بلانا کہا کہ آؤ بلاؤ, 6 میں 126 دن وہاں رہے, اس کے بعد کہا کہ بھی آؤ, آپ یہ یقین رکھیں کہ اس 30 میں سے آدھے ہی نہیں گئے کم از کم. استعفیٰ جو ہے, جو ایک دفعہ ممبر بنتا ہے, یہ اللہ کا تحفہ ہے. پارٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن پارٹی کو گلا نہیں دبوچ رہی ہوتی انسان کا. اور ایک دفعہ پٹڑی سے آدمی اتر جاتا ہے تو پھر پٹڑی پہ چڑھتے بڑا ٹائم لگتا ہے. اور یہی میں اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. فیصلہ آپ کا ہے, فیصلہ آپ کا, آپ کا قانون کو ہاتھ میں لیں گے. ہم آپ سے قانون کے ذریعے قانون کا سلوک کریں گے. جب بے قانونی کرو گے تو بے قانونی سے ڈیل کریں گے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ شہباز شریف صاحب سے بلاول صاحب بھی ملے ہیں. شہباز شریف سے ان کی پارٹی کے کچھ لوگ نیب کے آفس میں بھی آپ کو پتا ہے وہ ملے ہوئے ہیں, جب نیب کے جو گیسٹ ہاؤس تھا جو کچھ تھا. دیکھیں شہباز شریف کا اس وقت جو صورت حال ہے, اس کا کیس بڑے سیریس ہیں. اس کے کیسز اور حمزہ کے کیسز پر اگر یہ وٹنسز ایز اٹ از جس طرح نیب نے پیش کی ہوئی ہیں, اگر یہ پیش ہو جاتی ہے تو اس کی سیاست دفن ہے. اس کو پتا ہے کہ میری سیاست بھی اگر دفن ہے, اور مریم ڈسکوالیفائی ہیں, نواز شریف ڈسکوالیفائی ہیں, پھر بیچ میں سے نکلتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. ان کا رول کیا ہے, وہ کیسے پلے کرتے ہیں, یہ میں اگلے الیکشن کا نقشہ کھینچ رہا ہوں. اور عمران خان سے اگر بات نہیں کرنی نا, تو عمران خان نے بھی آپ سے بات نہیں کرنی. پھر اس کا جو گتھم گاہ ہوگا اس میں آپ نے خراب ہونا ہے. 2.5 سال عمران خان نے لگا لیے ہیں, 6 مہینے سال جو ہے یہ آپ کا یہ کٹی کٹا نکلتے ہوئے گزر جائے گا. 4تھا سال الیکشن کا ہوتا ہے, 4تھے سال کینڈیڈیٹ میدان میں ہوتے ہیں. اور مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے, میری خواہش تھی, میں آپ کو نہ نہیں کر سکا مالک صاحب کہ میں 2 تاریخ کے بعد آپ کو انٹرویو دیتا. یہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے, یہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. اور اگر یہ ایسی بلنڈر کر گئے کہ کوئی غلطی کر گئے تو 2 تہائی اکثریت کے بعد پھر عمران خان 18ویں ترمیم اور یہ دوسری ترمیمیں اور دوسری لچک اور ضمانتیں
وہ چین کے نظام کی سوچ رکھتا ہے کرپٹ لوگوں کے خلاف. دیکھیں اب یہ صورت حال ہے، سیاست جو رخ اختیار کرے، جس بند گلی میں داخل ہونے جا رہی ہے، جس میں کہ نقصان اپوزیشن کا ہوتا ہے. عمران خان سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس کا بس چلے، اس کے دل میں بڑی کھڑک ہے، بڑی کھٹک ہے کہ نواز شریف کیوں چلا گیا. حالانکہ میں ان لوگوں کے ووٹ دینے والوں میں شامل ہے جس نے کہا جانے دو، سال تک تو وہ چپ ہی رہا جا کے. بعد میں اس نے دیکھا کہ میں بالکل ہی سیاسی لاوارث ہونے جا رہا ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سیاست اس کی بیٹی کو منتقل ہو، اور اس نے پھر ایک سٹیپ اٹھایا، سٹیپ اٹھا کے پھر پیچھے ہوا ہے. پھر اس ہارڈ لائن پہ نہیں ہے جو سٹیپ اٹھائے اس نے، لیکن اس ساری سیاست کا فیصلہ جو ہے آئندہ 90 دن میں ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کس حد تک لڑائی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور ہم نے کیا سیاسی فیصلے کرنے ہیں. ہمارا اور ان کا امتحان ہے. انشاءاللہ عمران خان پاس ہوگا، 5 سال لگائے گا اور یہ فیل ہوں گے. اور سیاست کر رہا ہے صرف فضل الرحمان. مالک صاحب اس 1 منٹ مجھے روکیے گا نہیں، صرف ایک سیکنڈ دے دیں. اصل فساد کی جڑ ہے فضل الرحمان صاحب. فضل الرحمان صاحب نے یہ تیلی لگائی ہوئی ہے، وہ مشتعل ہے اور اس نے گنڈاسا نکالا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں تختہ کر دوں گا. یعنی اندازہ کریں کہ دین کی بات کرنے والے جو ہے، اسلام کی بات کرنے والے، وہ اسلام آباد کے لیے پہلی دفعہ میری زندگی میں اتنی جید علماء کرام کو اس نے ایسے نکالا جیسے جو بھی آپ دے دیں، کیونکہ وہ بھی عالم ہے اور میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، کہ اس طرح نکالا اور کہا جو ان کے ساتھ پروگرام کرے گا اس کو بھی نکال دوں گا. اندازہ کریں فرعونیت کا، اندازہ کریں انتہائی یعنی کہ مشتعل اور انتہائی آخری ایک سٹیپ لینے کی سوچ کا، کہ جو ان 4 علماء کے ساتھ. اور میں جب کہتا تھا نا پارٹیوں کے اندر سے پارٹیاں نکلیں گی، پہلی پارٹی کے اندر سے یہ 4 بندوں کا اضافہ ہوگا. یہ شیرانی صاحب جو ہیں یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور بلوچستان میں جہاں ان کا بڑا شمشم ہے ان کا بڑا ہلکا اثر ہے. مولانا دوسرے ہیں، کیا نام ہے ان کا، حافظ حسین احمد، میڈیا اورینٹڈ مین ہے. شجاع الملک جو ہیں اور نصیب گل صاحب، یہ نام ہے ان کے. اور فضل الرحمان جو ہے وہ کشتیوں کو آگ لگا کے لڑنے جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ جو نکلے گا یہ دیکھ لیں گے. جب یہ کیسز چلے نا اڈیالہ جیل میں، جتنے فونوں کے کھمبے لگے نا باہر، اس کے وہ ان بڑے لوگوں نے لگوائے، کیونکہ یہ فون پر اپنا بات چیت بھی کرتے تھے. اور کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کاروبار کے آرڈر بھی، LCیاں بھی کھولتے تھے اندر سے ہی. جب مشرف نے لوگوں کو پکڑا، جب نیب کے یہ کیسز ہوئے، یہ جتنے کھمبے اڈیالہ جیل کے ارد گرد لگے ہیں یہ نیب زدہ لوگوں نے لگوائے، تاکہ اندر موبائل فون کی اڈیالہ جیل سے بڑی تکلیف تھی، پیسے دے کے لوگوں کو بھیجنا پڑتا تھا. اب جو صورت حال بننے جا رہی ہے، اس میں بہت سارے معاملات اور حالات جو ہیں اس کی خرابی کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان پر ہے. باقی ابھی حالات اتنے نہیں بگڑے جتنے کہ لوگ اندازہ لگائے بیٹھے. وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں، اس کا نام آصف زرداری ہے. وہ تاش جو ہے وہ چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہا ہے. اس سارے گند بلا میں سے جو آدمی اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ان کا نام ہے آصف زرداری صاحب. وہ نہیں چاہتا کہ بھلے والے اور کھوکھے والے اور پتاشے والے اور نمکو والے، وہ جتنے اربوں اور بلین اینڈ بلین کا مسئلہ ہے، جب بھی ٹکراؤ کی سیاست ہوئی ہے فائدہ جو ہے آصف زرداری نے اٹھایا ہے. اور ان کی ٹکراؤ کی سیاست ان کو لے ڈوبے گی. اللہ کو پتا ہے، میں غیب کا علم اللہ جانتا ہے. اللہ لوگوں کو عزتیں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. عزت، ذلت، صحت، بیماری، ترقی، تنزلی. نواز شریف صاحب غلط کھیل رہے ہیں، خود کھیل چکے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب انتقامی سیاست میں ہیں. فضل الرحمان صاحب وہ سیاست و پنجابی کے اندر نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. ان کا بننا کچھ نہیں ہے. عمران خان اس ساری سیاست سے یہ آئیں گے، استعفے کی بات نہیں کرتا، یہ لانگ مارچ کر کے آئیں گے. نمبر 1 یہ الیکشن میں حصہ لیں گے جی. نمبر 2 سارے لوگ ریزگنیشن کے ساتھ نہیں ہیں.
یہ اثر نو کنسیڈر کریں گے۔ نمبر 3 یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ میں سیاسی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ بطور انٹیریئر۔ اور نمبر 4 یہ لانگ مارچ کریں گے، کر لیں۔ ویلکم، آئیں جی، بسم اللہ کر کے آئیں۔ استعفے نہ دیں، بہت اچھا ہے۔ مالک صاحب دیکھیں، ادارے جو ہوتے ہیں نا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، وہ رابطے میں ہوتے ہیں، ان کو اطلاعات ہوتی ہیں، اچھی یا بری۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو ادارے عدم استحکام کی طرف جانے دیں گے۔ پاکستان کے ادارے اتنے پیشنس ہیں، ان میں اتنی دور اندیشی ہے، اتنی معاملہ فہمی ہے، دے کین سی بیہائنڈ دی وال۔ میں اپنے سیاسی تجربے سے کہتا ہوں کہ وہ سیاست کو اس جگہ نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن اس نہیں پہنچنے دینے میں جن کو نقصان ہوگا وہ فضل الرحمان صاحب ہوں گے اور ایک دھڑا نون لیگ کا ہوگا۔ باقی معاملات دیکھیں، ہر آدمی کا ایک مزاج ہے، ہر آدمی کا مزاج۔ ایم کیو ایم ٹھیک ہوگی، میں خود بھی کراچی جاؤں گا انشاءاللہ، جہاں گورنر کو ملوں گا، پی ٹی آئی کو ملوں گا، وہاں ایم کیو ایم کے بھی 90 آج کل ان کا پتہ نہیں کیا نمبر ہے، وہاں بھی جاؤں گا۔ ایم کیو ایم پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یا نہ سمجھتا ہوں، لیکن اتنے بچے بھی نہیں ہیں کہ اپنے فائدے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ خودکش جو 2-3 لوگ پیدا ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان خودکش نہیں ہے، اس سے اس کے جماعت کو، ان کے مدرسوں کو، میں مدرسوں کا حامی ہوں جی، میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے ایسے انٹیریئر منسٹر نہیں ہوں گا جو کہوں گا کہ یہ مدرسہ لیگل بنا تھا، یہ انلیگل بنا تھا۔ مدرسہ مدرسہ ہے، وہ انلیگل بنا ہے، بغیر اجازت کے بنا ہے یا اجازت کے بنا ہے، اللہ اور اس کے دین، اور کیا کسی مکتبہ فکر کا کیوں نہ ہو۔ میں نے تمام مکتبہ فکر کے علماء سے میٹنگ کی ہے، اور میں نے تمام کو یقین دلایا کہ جب تک میں وزیر داخلہ ہوں، کسی مذہبی قوت، مدرسے، ادارے کو، نہ کسی کے فرقے کو، نہ کسی کی مذہبی سوچ کو چھیڑنے دیں گے، نہ آپ چھوڑے اپنے عقیدے کو، نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑیں۔ ایک نکاتی لائن کا فارمولہ ہے کہ نہ چھیڑیں کسی کے عقیدے کو، نہ اپنے عقیدے کو چھوڑیں آپ۔ یہ ہے پالیسی گورنمنٹ کی۔ دیکھیں، امین الحق نے اس دن کہا کہ ان کا اعتراض جو ہے لگا دیا جائے، اور میں ایز شیور ایز ایگز آر ایگز کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور آخری وقت تک کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، نون کی تو یہ دلچسپی ہوگی، ان کی ایک آدھی سیٹ ہوگی، وہ سیالکوٹ والی۔ پیپلز پارٹی کی دلچسپی ہوگی صوبے کی سیٹوں میں، اور سینٹ کے الیکشن میں یہ نہ بھی چاہیں تو سینٹ کے الیکشن بھی ہو جائیں گے اور یہ حصہ بھی لیں گے۔ اور اگر سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں مارچ میں، اپریل، مئی، جون، جولائی، گرمی کی چھٹیوں میں آ جائیں۔ 2 موسم ہیں، ایک تو چائے والا ہے، ایک ہے مشروب والا ہے۔ چائے کے موسم میں آئے تو چائے ہوگی ان کی، اور اگر مشروب کے موسم میں آئے تو پھر مشروبات ہوں گے۔ یہ ڈیپینڈ ان کا کرتا ہے، لیکن یہ فیصلوں کا انہوں نے مہینے اس میں کرنے ہیں۔ اور 19 کو الیکشن ہے ضمنی، اور 1 تاریخ کو فضل الرحمان تو چاہے گا نا کہ کھو کھاتے بالکل ہی الیکشن میں ہی، اس کا تو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، اس کی کیا چیز سٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ 6% اس ملک کے کل ووٹ وہ لے لیتے ہیں، 14 15 13 14 سیٹیں ہیں، آپ کو ایگزیکٹ پتا ہوگا 13 ہے کہ 14 ہیں نا۔ اس شہر کے سارے سیاسی چودھری مر جائیں، تمام سیاسی پارٹیوں کے سیاسی چودھری مر جائیں، فضل الرحمان کی اس اسمبلی میں وہ صدر کا کینڈیڈیٹ تھا جی۔ اس اسمبلی میں وہ صدر، کون سی اسمبلی ہے جن میں ان کے اندر کی حرارت نہیں زندہ ہو جاتی کہ بھی مین عہدہ بنٹنا ہو تو بڑا عہدہ لینا چاہتے ہیں، الیکشن لڑنا ہو تو بڑا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور مدرسوں کے زور پر۔ ان کا پورا زور مدرسے ہیں، کوئی پولیٹیکل فورس نہیں ہے۔ اور اگر عقیدوں کو یہ سیاست میں لائیں گے، تمام عقیدے قابل احترام ہیں، اگر یہ عقیدوں کو اور مدرسوں کو سڑکوں پہ لائیں گے تو پھر اس پاکستان میں صرف یہی مدرسے نہیں ہیں، اور بھی مدرسے ہیں، اور بھی مکتبہ فکر کے مدرسے ہیں۔ یہ اس ملک میں ایک ایسی انارکی کی فضا کو ہوا دینے جا رہے ہیں کہ پولیٹیکل کراؤڈ تو ہمارے پاس نہیں ہے،
درس نظامی کے طلبہ ہیں، حفظ کے طلبہ ہیں، ان کو ہم سڑکوں پر دیکھیں۔ بیانیہ تو ان کا جو نور ہے وہ فضل الرحمان ہے، اور آف کورس مریم چپ ہو جائیں گی، جو نواز شریف سے باہر تو نہیں کھیلیں گی وہ، لیکن پارٹی کے اندر جو ہے، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ سارے کے سارے لوگ اس بیانیے کے ساتھ ہیں، صرف وہ لوگ ساتھ ہیں جو نیب کے شکنجے میں ہیں اس وقت۔ میں نے اب تک کسی ایسے بندے کا بیان نہیں پڑھا۔ آف کورس سیاست کرنی ہے، 2 استعفے آئے ہیں جی، وہ کیسے آئے ہیں پتہ نہیں، اڑن تشتری سے آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اسپیکر کے پاس کیسے پہنچے ہیں، کس نے بھیجے ہیں، میں نے اس کو چیک نہیں کیا، لیکن وہ 2 استعفے آئے ہیں، انہوں نے کہا جناب علی ہم نے تو یہ استعفے نہیں بھیجے، اور میں نے استعفوں کا آپ کو بتا دیا کہ ہر آدمی نے خود اسپیکر کے پاس پیش ہو کر اپنی تحریر سے استعفیٰ دینا ہے کہ میں ہوش و آواز سے یہ استعفیٰ لکھ کر آپ کو دیکھیں۔ شاہد خاقان کا دیکھیں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سوچ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو بیانیہ اختیار نواز شریف نے کر لیا یا مریم نے کر لیا، اس کے بعد اس سوچ کو یا شہباز کی سوچ کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی ہے، یہ بگ کوسچن مارک ہے۔ لیکن میں نے خود ٹی وی پہ شاہد خاقان صاحب کو یہ کہتے سنا کہ ڈائلاگ گرینڈ ڈائلاگ ہونے چاہیے، اب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف میں جس کے ساتھ وزیر ہوں، جنہوں نے مجھے اللہ کے بعد وزیر بنایا، وہ تو ریلیکس ہے، وہ کہہ رہا ٹھیک ہے، ڈو واٹ یو کین۔ میں عمران خان کا آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، آج ساری قوم کو کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، ان کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اور بعض اوقات میں ہلکی بات کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ رشید کل تو نے کوئی ہلکی بات، کئی دفعہ اگر میں ذرا درمیانی درجے کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں مزہ نہیں آیا شیخ رشید، کوئی بات مزے والی نہیں کی۔ مالک صاحب یہ اپوزیشن عمران خان کو سمجھ نہیں سکی، میں آپ کو بتاؤں، میں دل سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں۔ عمران خان اندر سے پورا ہے، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کی ٹائمنگ از دی بیسٹ ٹائمنگ۔ عمران خان کو یہ اپوزیشن سمجھ نہیں سکی، اور جدھر وہ کھلاتا ہے ایک کھیلنا اس کے پیچھے شروع ہو جاتی ہے، جدھر وہ کوئی ایسا بیان دیتا ہے یہ سارے اس پیچھے چل پڑتے ہیں۔ دیکھیں جی مسئلہ ہے، 4 باتیں میں نے آپ سے کر دی ہیں، یہ میرا آپ سے سیاسی تجزیہ ہے، ورنہ تو میرا ایک شعر ہی کافی آج آپ کے انٹرویو کے لیے۔ سینٹ میں لیں گے حصہ، اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے، لانگ مارچ یہ کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ دیکھیں شہباز شریف کو منزل سے گرانا بھی ان کا مقصود ہے، یہی کہتا چاچا 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 چاچا، اور چاچے نسٹو کھڑے چ۔ دیکھیں الٹیمیٹلی سارا پاور مریم جو ہے وہ لیتی جا رہی ہے، اور سارے ڈیسیژن اپنے پاس لیتی جا رہی ہے۔ چاچا کمپنی دی مشہوری لئی ہے مالک صاحب، چاچا ٹائٹل ہے اس فلم کا، چاچا صرف ٹائٹل رہ جائے گا، فیصلے وہ کہیں گے میں۔ اس نے کہا یہ کون ہوگا، اس نے کہا میں کروں گا۔ چاچے کی پولیٹیکل پوزیشن بھی یہ خراب کر رہے ہیں، اور چاچے کے ڈیسیژن بھی ان پہ اب کوئی لاگو نہیں ہے، اور چاچے کو انہوں نے جھنڈی کرا دی ہوئی ہے، ویسے ہی لیپا تاپی کی ایکسرسائز ہے اور کچھ نہیں۔ مالک صاحب ایک آدمی کے پاس 3 آئے نا ایشو، اس نے کہا یہ میرا، یہ میرے چچا کا، تیسرا اس نے کہا یہ جو مانگے نا مجھ سے کوئی، سو یہ رکھا ہے، ایک حصہ دیا چچا کو، ایک دیا باپ کو، تیسرا رکھا گول۔ انہوں نے کہا میں مانگ کے دسو، میرے کو لے کے دسو۔ یہ ساری آسان لفظوں میں قوم کو سمجھاتا ہوں، 3 حصے ہیں، ایک باپ کے، ایک اس کا، چاچے دا حصہ کہتا میرے کو مانگ کے دسو۔ باجوہ صاحب کے ساتھ کالج میں میں دادا استاد تھا، نیچے سے اترتا تھا جب یہ گارڈن کالج میں داخل ہوئے، اور فواد حسن فواد بھی تھے۔ میں نے فوجی جرنیل یا فوج کے جو ذمہ داران ہیں ان کو صرف ایک فکر ہوتی ہے پاکستان کی، اور وہ پاکستان کی فکر میں سمجھتا ہوں انہوں نے پوری کوشش کی، افواہیں پھیلائی، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ یونائٹڈ ہیں، اور انہوں نے جو کچھ انہوں نے کہا یہ بھی سہا ہے پاکستان کی خاطر۔ یہ زہر
زہر والے تیر بھی سہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ سسٹم چلے. اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں پاکستان کو چلانا ہے اور ان زہریلے تیروں کو ختم کرنا ہے تو پھر جب وقت آئے گا وہ ہو جائے گا. میرا نہیں خیال انشاءاللہ تعالی میں جن ظاہر ہے ایز انٹیریئر منسٹر نہیں، ویسے بھی میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اس ملک میں مارشل لا کبھی نہیں آئے گا، لیکن چھتر پریڈ ضرور ہوگی لوگوں کی. دیکھیں یہ سارے گڑ کے علاج والے ہیں، ان کو زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنے بڑے ٹارزن نہیں ہیں مالک صاحب. یہ جو بنے ہیں ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمارے کیسز واپس کرو. اس معیشت کو اور سارے ادارے اور ساری افواج پاکستان جو ہیں، سارے قومی ادارے، ان کا ایک ہی مصمم عہد ہے کہ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں سے اس ملک میں جو تباہی پھیلی ہے وہ پھر دوبارہ نہ پھیلے. اس لیے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. میں فؤاد قابلے میرے دوست ہیں، میں کچھ نہیں کہتا. فؤاد صاحب ہیں، وہ کہہ سکتے. دیکھیں ہماری ان کے ساتھ ٹریٹی نہیں ہے. فؤاد صاحب ہیں. ویسے اس کا اصل جو ڈیل کر رہے ہیں وہ شہزاد اکبر کر رہے ہیں اس احتساب کے پروسیس کو، وہ اس کو بہتر دیکھ سکتے ہیں. میں نے ابھی شروع میں ہی آپ کو کہا مجھے 9 دن ہوئے ہیں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، مہینہ ایک میں بھی، تاکہ وارم اپ ایکسرسائز سے باہر آ جاؤں، پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. اللہ از اے باس، عمران خان از اے پرائم منسٹر اینڈ آئی ایم انٹیریئر منسٹر. بڑے بادشاہ ہیں آپ، یا مجھے بولا سمجھیں، عمر میں آپ سے زیادہ ہوں، تجربے میں آپ زیادہ ہو گئے میڈیا کے، لیکن عمر میں آپ سے زیادہ ہوں. جب بھی ٹکراؤ کی سیاست ہوئی ہے، فائدہ جو ہے آصف زرداری نے اٹھایا ہے.